अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं हूँ आपकी राइटर मरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ बहुत ही मज़े की 51 एपिसोड। तो जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ, लेट्स स्टार्ट। दर्द है, सुखी का हाथ अपने हाथ में जकड़ा महसूस किए वो बहुत हिम्मत से नजर मिला पाते बोली, लहजे में बेपनाह डर हलकोरे ले उठा। आपने किसी दर्द का एहसास मेरे आसपास छोड़ा ही नहीं। गुज़िश्ता लम्हे याद दिलाने की देर थी, बेख्तियार सलवा के गुलाबी होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। मुझे माफ़ कर दें इस तकलीफ़ के लिए। आपको गिराने का गिल्ट सारी उम्र मेरे दिल से नहीं जाएगा। आप छोटे बच्चे हैं जो मेरे नन्हे-मुन्ने दक्के से गिर गए, वैसे तो टार्ज़न बने फिरते हैं। वो प्यार के गलबे में तुझसे गोशियाँ करते इख्तिताम तक डाँटने लगी, तो सुखी के होंठों पर मुस्कुराहट रक़्स की, जो दिलो-जान से सलवा की तरफ मतवज्जो था। बस आप जब सामने या साथ हों तो बहुत हल्का पड़ जाता हूँ। मैं इस गिल्ट को ज़्यादा देर आपके दिल में रहने नहीं दूँगा। वैसे जो भी है, हमारी वेडिंग नाइट एक्स्ट्रा यादगार और स्पेशल होगी। दर्द तो हुआ है पर मज़ा भी आया। शोख गंभीर लहजा लिए इख्तिताम तक जैसे वो हफीफ सा कराहते हंसा, सलवा की रुखसारों में भी गुलाब उतर आए। हंसे मत, आपको कहीं और भी लगी है सुखी? इतने दूर से गिरे, क्या दर्द है कहीं? एकदम ही होश वापस धीरे धीरे लौटने पर इससे सुखी के गिरने की फिर फिक्र सताई, तो उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर जायजा लेती बोली, क्या लग रहा है आपको? मैं भी हंस रहा हूँ। वो उसके हाथ पर हाथ रखे उंगलियों से हथेली चिकड़ते मोहब्बत पाश लहजे में सवाल करता, मोहब्बत से तकता सलवा को कदरे परेशानी से निकाल लाया। आप शायद मेरा दिल रखने को कर रहे हो ऐसा, पर दर हकीकत आपसे बैठा तक ना जा रहा हो। वो परेशानी से उसकी गर्दन पर हाथ फेरे, मुस्तरिब निगाह उसकी शादा शानों, कसरती सीने और फिर जख्मी बाजू पर फेरती, इन आंखों तक आ रुकी जो जी जान से सलवा पर मरकूज थी। बस कर पगली, रुलाएगी क्या? वो सलवा की गाल नजदीक से रखकर चूमता शौखी से बोला। सलवा ने कामती पलकों की जालर फौरन से आंखों पर झुकाते दूसरी गाल भी सामने की। आज तो बड़ी बहादुर हो रही हैं सलवा, थोड़ा रहम करें। वो दर्द कुछ सलवा के बदले बेबाक रवैये से भी भूल चुका था। इसलिए कि मुझे पता है कुछ सीरियस नहीं कर सकते आप। शायद ये अल्लाह ने मुझे मज़ीद स्ट्रॉन्ग होने की मोहलत दी हो, ताकि मैं आपके हर तरह के जज़्बात और शिद्दत अपनाने के काबिल हो जाऊँ। लेकिन इसके बरक्स मुझे आपकी तकलीफ़ से कभी भी खुशी नहीं हो सकती सुखी। वो मुस्कुराते-मुस्कुराते संजीदा हुई, तो यज़दान ने उसकी गर्दन में दमकते नेकलेस पर होंठों को रखते पीछे हटे सलवा की बेशकीमती मुस्कुराहट पाई। आई नो सलवा, आपने और आपकी फूल जैसी ज़ात ने मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी। इनफैक्ट ख़त्म ज़रूर की हैं। आई प्रॉमिस आपको हर खुशी और सुकून दूंगा। जो कोताहियाँ की आपको लेकर उनकी भरपूर तलाफी भी करूंगा। वो इसे सुनकर दिल से मुस्कुराई, फिर यजदान की खुशबू नामहसूस तौर पर सलवा की धीरे धीरे धड़कनें बढ़ा रही थी। दोनों अपने भरपूर सहर समेत एक दूसरे पर गालिब महसूस हो रहे थे। वो तो अब्बा जी से राजी होकर आपने कब की कर दी, फिर मुझे ढांप कर रखने का जो फैसला लिया, इस पर मुझे आपसे फिर प्यार हो गया। आई मीन, अपनी तरंग में कहते वो इजहार कर गई, पर फिर यज़दान ने मुकरने ना दिया और खुद की जानिब झुका लिया। प्यार नहीं, इश्क चाहिए मुझे आपका। वो दोनों बेहद करीब, एक दूसरे की धड़कनों की थाप, आंसुओं की हिद्दत, आंखों की महमूर तपिश सब तफसीली महसूस कर सकते थे। प्यार और इश्क में फ़र्क है क्या सुखी? वो मासूमियत से पूछने लगी। हाँ, प्यार में नरमी है, कुर्बानी है और बेइंतहा मेहरबानी है, जबकि इश्क में शिद्दत है, जुनून है और बेशुमार तुगयानी है। वो ऐसी तारीफ पहली बार सुन रही थी, तभी मिसमराइज सा मुस्काई। गलत मिस्टर सुखी, मोहब्बत और प्यार जब हर तलब और तकाजे से मावरा हो जाए तो इश्क बन जाता है। फिर दूसरे का दिल आपकी मुट्ठी में नहीं सीने में चला आता है, आपके दिल के साथ धड़कता है। तो देखिए, मेरा दिल न जाने कब से आपके दिल के साथ धड़क रहा है। ये मेरी मोहब्बत की शिद्दत, जुनून और तुगयानी ही थी कि मैंने बिना कोई हिसाब लिए आपको आपकी गलती पर ऐसे माफ़ कर दिया जैसे खुशबू का कोई झोंका गुजरता है। अब की बार लाजवाब होने की बारी यज़दान फारूकी की थी। इसे लगा अब तक जो मोहब्बत और प्यार की तशरीह उसका दिल कर रहा था सब गलत निकली है। सच तो वो है जो सलवा के होंठों से निकला है। आप तो बेवकूफ़ और कमअक्ल लगती थी मुझे। इतनी गहरी बातें, इतना गहरा तजुर्बा, मैं हैरान हूँ। यज़दान की सताइशी हैरानगी पर ब्लश कर गई। अभी तो पार्टी शुरू हुई है मिस्टर सुखी। अभी आपको हर पल हैरान करेगी सलवा, क्योंकि मैंने अपनी हर बहार, अपना हर रंग, अपने दिल की हर बात आपके लिए संभाल कर रखी हुई थी। मेरे नज़दीक मोहब्बत किसी के लिए खुद को अपने तमाम रंगों समेत संभाल कर रखना है, और इस रूह शनास के मिलते ही अपने हर रंग समेत इस पर मोहब्बत की तरह निछावर होना इश्क कहलाता है। यह जान इसकी जब भी बेहद प्यार से चुमते इतराफ़ किया कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है। आप जो कह रही हैं वही ठीक है बाखुदा। दान ने गहरा सांस भरे वो खूबसूरत आंखें चूमी जिनमें यजदान का अक्स धड़क रहा था।
میں نے سنا ہے آپ کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ ایک بار دی جان کو کہتے سنا تھا کہ آپ روم کی لائٹس اس لیے آن کر کے سوتے ہیں۔ ممی کی ڈیتھ کے بعد ہوا یہ؟ سلوا کے ذرا پیچھے ہٹ کر پوچھنے پر وہ اذیت سے سر ہلا گیا۔ ایکچولی ممی کی ڈیتھ کے بعد دی جان کو میرے ساتھ ساتھ بابا کو بھی سنبھالنا پڑا۔ بابا ممی کی موت کتنے سال تک برداشت نہ کر پاتے تھے، شاید سوچ سے بڑا نقصان ہو گیا تھا، تو یقین کرنا دوبھر تھا۔ وہ بابا کو سنبھالتی رہی اور میں اکیلا تنہائی میں پروان چڑھتا رہا۔ میرے دن دوراب حیدر جدون کی سنگت میں چمکدار رہتے، پر میری راتیں اکیلے پن اور تکلیف سے تاریک پڑنے لگی۔ اللہ کے بھی قریب نہیں تھا اتنا کہ اس سے راتوں میں تھپکیاں مانگتا، بس روتا رہتا تھا۔ کمرے میں موجود اچھی چیزوں کے برے سائے تک ڈراتے تھے۔ یہی وجہ ہے آج تک ان اکیلی راتوں کا خوف میرے اندر جمع بیٹھا ہے۔ اپنے تاریخ بچپن کی دبی کہانی سنائے وہ سنجیدہ کم دکھی زیادہ تھا۔ اب آپ اندھیرے سے نہیں ڈرنا، میں ہوں گی ہر رات آپ کا ہاتھ تھامنے کے لیے۔ آپ کو ٹائٹ والا حق کر کے سویا کروں گی، اس سے آپ کو ڈر نہیں لگے گا، بس سکون ملے گا۔ سلوا کی پلاننگ سنے وہ سنسنی خیز مسکرایا۔ سوئے گا کون کمبخت جب آپ نے حق کر لیا؟ ٹوٹی بازو ہے تبھی شریف لگ رہا ہوں، ادروائز نہیں ہوں۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ سامنے آفت کا پرکالا ہے؟ ہنس دی، پر اس کی ہنسی میں بے پناہ رشک و خیا کا عنصر تھا جس نے یزدان کے دل کو جکڑ لیا۔ میں کیسے بھول گئی تھی؟ اف! وہ شریر سا مسکائی۔ بیوٹی؟ سلوا نے چکی آنکھیں فوراً اٹھائیں تو دونوں کی والہانہ نگاہیں چار ہوئیں۔ جب بیوٹی کہتے ہیں دل و جان سے کام جاتی ہوں، سلوا نے ان پرتقاضا نظروں سے سہم کر جتایا۔ کیونکہ میں یہ تب کہتا ہوں جب آپ چاند کو آ جاتی ہیں۔ کم ہیئر! وہ اس کے قریب سرکانے پر ان درکنوں سے سجے سینے سے جا لگی۔ یزدان کی بےتاب سانسوں میں سانس بھرے سوز بھرا مسکائی، پھر طویل تر حساب کتاب چکانے کے بعد اپنی کرتی سانسیں استوار کرنے کی بھی تھوڑی دور ہوئی۔ بس سکھی سوتے ہیں، میری ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو گئی ہے، دل رک جائے گا۔ نرمی سے کپ کپاتے لہجے میں اپنی حالت کہے وہ مزید دور ہوئی تو یزدان بھی ٹیک چھوڑے بیٹھا۔ اوکے، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، کبرڈ سے میری ہاف سلیو ٹی شرٹ نکال دیں، یہ بہت ٹائٹ ہو رہی ہے۔ یزدان بھی اٹھ کر گہرا سانس بھرے بولا تو سلوا نے فوراً سے بلیک ٹی شرٹ نکال لائی، جبکہ یزدان آئینے کے سامنے کھڑا اپنا آرم ہولڈر کھول رہا تھا۔ جب سلوا قریب آ رکی، خود کیسے کریں گے چین؟ میں ماموں کو بلاؤں؟ سلوا نے اس کی ہولڈر کلپ کھولنے میں مدد کرتے کہا تو یزدان کو دیکھے تھمی۔ آپ کس مرض کی دعا ہیں؟ یزدان ہفکی سے گورا تو سلوا کے گال سرخیاں چھوڑ گئے۔ آپ کو بنا شرٹ نہیں دیکھ سکتی، شرم آئے گی مجھے۔ سلوا نے اس کی شرٹ کی بو ٹائی ہٹائی، اس سے پہلے بٹن کھولتی بڑبڑا بیٹھی۔ ابھی بنا شرٹ آپ کو اپنا آپ دکھانا بھی نہیں مجھے، آپ پاگل ہی نہ ہو جائیں۔ ویسٹ پہنی ہے، ڈونٹ وری، بس تھوڑی سی ہیلپ کروا دیں۔ یزدان نے آنکھ ونک کی تو سلوا لب دباتی مسکرائی اور بہت احتیاط سے شرٹ اتار کر جب دوسری کا گلا یزدان کے سر سے گزارنے کو ایڑیوں کی بل اٹھی تو وہ مسکرا کر اس کی رسیلی خوشبو انہیل کرتا سلوا کو مبہوت کر گیا۔ میں پھول نہیں ہوں جو ایسے سونگ رہے ہیں۔ سلوا نے پہلے زخمی بازو پہنائی، پھر دوسری، اور شرٹ نیچے کرتی شکوہ کر کے مقابل کو بہکا سا گئی۔ آپ کو کیا پتا آپ کی خوشبو کس قدر نشاور ہے، سانسوں تک کو سکون بخشتی ہے۔ یزدان نے شرٹ پہننے کے بعد ہولڈر بھی فکس کروایا اور کافی حد تک ریلیکس ہوا۔ مجھے میرا ٹراؤزر بھی نکال دیں؟ یزدان کی سرگوشی پر سلوا کرنٹ کھاتی دور ہٹی۔ اب میں ماموں کو بلا کر لاتی ہوں، سلوا نے بھاگتے ہوئے کہا، پر یزدان نے ہاتھ پکڑے واپس کھینچا۔ ایک ہاتھ سلامت ہے میرا، اب اتنا ظالم بھی نہیں ہوں، آپ کی تو جان ہی نکل گئی بیوٹی۔ وہ اس کے سفید چہرے کو دیکھتے ہنسا تو وہ سلامت کندھے پر مکہ جڑے فوراً سے جا کر گرم بلیک ہی ٹراؤزر نکال لائی اور بنا نظریں ملائے یزدان کو تھمایا۔ جائے نا اگر ہیلپ چاہیے ہوئی تو۔ سلوا اس کی نظروں کی بے ادبی پر بوکھلائی۔ تو آپ کو بلا لوں کیا؟ یزدان کے بات کاٹنے پر وہ منہ موڑ گئی۔ سکھی، میں رونے لگوں گی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ منمنائی تو یزدان نے عقب سے حسارتی گال چوم لی۔ مت روئیں، آتا ہوں۔ یزدان گیا تب جا کر سلوا نے روکی سانس خارج کی اور جب تک وہ نہ آیا ٹہلتی رہی۔ بلیک میں مکمل لپٹا وہ روم میں انٹر ہوا تو سلوا نے لپک کر اس کی طرف قدم لائے روکے۔ ساکس بھی نکال دیں، پیر برف ہو رہے ہیں، پلیز پہنا بھی دیجیے گا، یہ ایک ہاتھ سے ذرا مشکل ہوگا۔ یزدان نے میٹرس پر بیٹھتے ہی آرام دہ انداز میں ٹیک لگائی تو سلوا نے فوراً ڈریسنگ روم میں جاتے ہی یزدان کے پرسنل ڈرا کو اوپن کیے، بلیک ہی ساکس اٹھائے، وہاں موجود باقی چیزوں کو بنا نظر بھر کر دیکھے باہر دوڑ لگائی کے پاس ہی بیٹھی اور یزدان کے یخ ٹھنڈے پیروں کو ہاتھوں سے دبا کر حرارت دینے لگی۔ یزدان کی چاہت خیز نظریں سلوا پر ہی جمی تھی۔ ایسے میرے پیروں کو مت چھوئیں یار، ساکس پہنا دیں، خود ہی گرم ہو جائیں گے۔ یزدان اس کے ہاتھوں کے گرم لمس پر بری طرح بہک سکتا تھا،
तभी रोका और वो रुकी भी और उसके पैरों पर मोजे चढ़ाकर लिहाफ खोलकर अच्छे से यजदान पर करवाए खुद भी पास आई। तो यजदान ने बाजू खोले जगह बनाई। सलवा उसके पहलू में आ बैठी पर नर्वस लग रही थी। थैंक यू मुझे फील करवाने के लिए कि मेरी ज़िंदगी में कभी ना ख़त्म होने वाला सुकून आ चुका है। आपके ये हाथ कुर्बान जाऊं इन पर। सलवा का हाथ पकड़कर चूमी। यजदान जिन मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था वो सलवा के अंदर भी सुकून सरायत कर रही थी। अब सो जाए ना, सुबह मिलते हैं। वो ठीक से उसकी जानिब झुकी और तकिए नीचे किए, जिस सबब यजदान कंफर्टेबल हुए लेटा। वो पीछे ही हो रही थी जब यजदान के पुकारने पर रुकी। जब तक नींद आंखों के किनारों तक आती है आपको फील कर लूं। यजदान की धड़कनें तेज करते सवाल पर वो सहमा सा मुस्कुराई। फिर दिल इस चाहे मन की हथेली में ला धरने के ख्याल पर सर हिला दिया। मुझे महसूस करते रहे तो ये सरूर आपकी नींद को आंखों के किनारे तक आने नहीं देगा। वो दस्तरस में आने से कबल इसे वॉर्न कर रही थी। मुझे भी सरूर से सरोकार है, आज नींद किस काफिर को प्यारी है मेरी जान। सलवा उसके जवाब पर खुद ही मुयस्सर मौजूद हो गई, क्योंकि अपना दिल भी यजदान पर वारी जाने पर मचल गया था। निथरी शफाफ सुबह जागी। दुबई में ठंड का तो सवाल ही न था, पर सुबह जब सूरज अपनी धरती पर उगा ना हो सर्द से एहसास में लिपटी मिलती थी। वो जल्द जागने का आदि आज भी फुर्सत से बागीचे की सिमत खड़ा, ट्राउजर की पॉकेट्स में हाथ डाले सुबह की फिजा अपने अंदर उतार रहा था। फिर न जाने क्या ख्याल मन में गुदगुदाया कि मुस्कुरा दिया। उफ, महबूब बन जाने का गुरूर अच्छे अच्छों को पागल कर देता है। पागल लड़की। जब लबों पर सिनाइल से जुड़ी याद जगमगाकर सरगोशी बनी तो वो मुस्कुरा दिया। तभी अकब से नाजुक बाहें आकर चौड़े सीने पर जकड़ी गईं। वो अब भी नींद के खुमार में थी, पर जमशेद से लिपटते ही होश आवर सुकून पा गई। ठीक होना जिम, वो अकब से ही बोली। जमशेद ने उसका हाथ खोलते पकड़कर रूबरू किया। नींद का खुमार आंखों में बसाए वो दिल में उतर रही थी। मैं बेहतर हूँ, तुम क्यों जाग गई? सारी रात मेरे लिए बार बार उठी हो, थोड़ा और सो लेती। जमशेद उसके जागने का गवाह था कि वो कितनी बार उठी। जमशेद का माथा चूमा, उसकी रवां सांसों की तसल्ली की, उसका हाथ अपने रुखसार से जोड़ा, उसका सीना चुमा। तभी तो वो भीगी आंखों समेत मुस्कुरा दी। तुम्हें कैसे पता? तुम भी जाग रहे थे। पर मुझे तो नींद में डूबे लगे जब भी जागी। वो उसके हिसार में खड़ी मासूमियत से शिकवे करती प्यारी लगी। नहीं, महसूस हो जाता है जब कोई खुद से ज्यादा आपका ध्यान करे। ये सब मत करो शनाइल। तुम अगर ये सब जानबूझकर खुद को तकलीफ में डालकर कर रही हो तो प्लीज रुक जाओ। उसके होंठों पर उंगलियों की अगली पोरें जमाकर इसे रोक गई। तुम्हें लगता है क्या कि मैं तुम्हारे मामले में तकल्लुफ़ बरत सकती हूँ? कभी नहीं। मेरा दिल जब जब तेज़ धड़का, मैं जाग कर अपने पहलू में आबाद अपनी दुनिया की तरफ मतवज्जो हुई। मैंने जबरन कुछ नहीं किया, न तुम्हारी तरफ मजबूरन बढ़ी, न मोहब्बत की, न अब ख्याल रख रही हूँ। ये सब मेरा दिल कर रहा है। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे खालिस कर दिया है, हर मिलावट से पाक, इस खूबसूरत सुबह की तरह। वो उसके दोनों रुखसारों से हाथों को जोड़ते इसमें मोहब्बतों उन्स फूंक रही थी, और वो लाजवाब खड़ा था। थैंक यू। वो मशकूर हुआ तो वेरियों के बल उठे, उसकी काल को छू गई बेहद प्यार से। तुम मुझे किस कर दिया करो थैंक यू के बजाय। वो पीछे हटे, शरारत से मुस्कुराई। तुम्हें आदत हो जाएगी। वो साफ गोई से शनाइल के खूबसूरत चेहरे का नक्श नक्श देखते बोला। मैं इस आदत की तलबगार हूँ, स्ट्रेस मुझे भी तो हो सकता है। वो हनूस शरारत पर आमादा थी, तभी तो जमशेद ने आईब्रो चुकाए। तुम्हें किस चीज़ का स्ट्रेस है? वो गुरा, इस चीज़ का कि तुम इतने प्यारे क्यों लगते हो। वो नज़रें चार करती मोहब्बत और शौही से सरगोशी में बोली। जमशेद नज़रें फेरता मुस्कुराया। वो खुश लग रहा था, तभी तो शनाइल की खुशियाँ चमकी हुई थीं। अगर तुम बदल गई तो? वो फिर से ज़रा उखड़ कर बोला। इस बीच जमशेद की निगाहों का तपता गहरा असर शनाइल को तन मन में हरारत बर्पा करता महसूस हुआ। मरकर ही बदलूंगी। जब रंग सफ़ेद या पीला पड़ेगा। वो उसके मजाक पर बाजू बेइरादा जकड़ता इसे अपने करीब खींचकर जब गुस्से से बिफरा तो शनाइल ने उसके होंठों के पास गहरी सांस खींची। मैं तुम्हें दूर जाने के साथ साथ मरता भी नहीं देख सकता। दोबारा कहोगी ये? जमशेद का हाथ उसकी गर्दन को होल्ड किए था, पर वो उसकी सांस अटकने भी ना दे रहा था। कहूंगी तो क्या करोगे? प्यार का इजहार मुंह पर मार दोगे? वो जिद्दी लहजे में मचली। जमशेद ने गर्दन पर हाथ की गिरफ्त ढीली की। तुम्हारी तरह नहीं हूँ। वो बिगड़ कर रुख मोड़ गया। मतलब अपने प्यार का इजहार मुंह पर मारने के बजाय मेरे जिस्म जान में उतारोगे? वो फिर सामने आती दिमाग खराब करके रख गई। क्या बोले जा रही हो? वो हफीफ सा चिढ़ गया। रोमांटिक टॉक कर रही हूँ। हस्बैंड होना मेरे लफ्जी इशारों को समझ जाओ। वो बाहें जमशेद की गर्दन में डाले मासूमियत के पैकर से कहर का जहां बन गई। मुझे कोई ज़रूरत नहीं समझने की, हटो। वो सख्त मुश्किल से दो चार इसे झटकने लगा।
ہٹا لو ہٹا سکتے ہو تو۔ وہ مزید مضبوطی سے اس کی گردن کی پچھلی طرف ہاتھ باندھ گئی۔ جمشید نے غصے سے شنائل کی آنکھیں دیکھی۔ شنائل، وہ سخت اکتایا غرایا، تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں۔ وہ یکدم گرب زدہ ہوئی۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ ہنوز روٹھے پن سے چہرہ اس کی دسترس سے دور کرتے بولا، محبت کا کوئی طریقہ سلیقہ نہیں ہوتا، وہ بس کر گزرنے کو مانتی ہے۔ وہ ہر جواب لیے پھرتی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ دم گھٹ رہا ہے میرا شنائل۔ جمشید نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کھولتے پوری قوت سے دور کیا۔ ہم سوری، غصہ مت کرنا۔ وہ ہاتھ ہٹاتے ڈر گئی تھی۔ تم پاگل کر دو گی ان حرکتوں سے۔ وہ گہرے سانس لیتا اسے جھٹک گیا تو وہ دو قدم دور ہوتی، پھولی گالوں کے سنگ آنکھوں میں آنسو بھرے جمشید کو دیکھنے لگی۔ کاش میرے پاس ڈرگ انجیکشن ہوتا، وہ کہہ کر پلٹی ہی جب جمشید نے لپک کر بازو سے دبوچتے اپنے سامنے پلٹاتے قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ جمشید کی آواز نگارے سی گونجی۔ اس سے میں تمہیں چھونے کی، چاہنے کی ہر طلب کچھ دیر کے لیے مار لیتی نا۔ وہ روحانسی ہوئی جبکہ جمشید کا دل چاہا کوئی اچھی دیوار دیکھے سر ٹھوک لے۔ پھر کچھ دیر بعد کیا ہوتا؟ تمہارے اندر وہ زندگی جو پہلے ہی کھوکھلی ہے اور گٹ جاتی۔ اگر تم نے یہی سب حرکتیں کرنی ہے تو جا رہا ہوں۔ وہ اس کی راہ میں آتی اس کو روک گئی۔ جاتے نہیں ہیں، ان موقعوں پر پیار لٹاتے ہیں۔ وہ نم آنکھوں سے تکتی راہ کا پتھر بنی کھڑی تھی۔ شنائل، دل دکھا رہی ہو یہ سب کر کے، تمہارا مجھ پر بہت سا حق ہے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہٹائے دگنی اذیت سے بولا، تو نہ پھر حق؟ وہ اٹکتے سانس بھرتی بولی، آئی تھنک زندگی بھر کے لاڈ تمہیں مجھ سے کرنے یاد آ رہے ہیں۔ کیا بنے گا تمہارا؟ تم مجھے مرنے بھی نہیں دو گی۔ اس کی رضا کے عین مطابق اس کی سانسیں اپنے سمجھتے ہونٹوں کی دریچوں میں بڑھتے دور ہوا تو وہ شرارت واپس آنکھوں میں سمیٹ لائی۔ تم سا لاڈ اٹھانے والا کوئی ملا بھی تو نہیں۔ اب کی بار وہ خود ہی مقابل سے اپنے حق وصول گئی، جبکہ جمشید کے لیے یہ سب قربتوں کے لمحے سہنا جان لیوا ہوتا تھا۔ اب آ جاؤ، ناشتہ کرتے ہیں، پھر پورا دن گھومیں گے اور شام پھر سے تمہیں ایڈمٹ ہونا ہے کیونکہ کل فجر میں تمہاری پہلی سرجری ہے۔ بہت سی خوشبو نرمی اور حق لٹاتی وہ اپنے تقاضوں پر ملتی جوابی شدت پر سرخ ہوئے شرمائے جب بھاگی تو جمشید کو اس لڑکی کی اس بحروب پر مسکرانا ہی پڑا جو بنا ملاوٹ بس جمشید احمد کے لیے وقف تھا۔ دوراب کی ایک اہم میٹنگ تھی، تبھی وہ لیزی کو بھی ساتھ لے گیا تاکہ وہاں سے فری ہو کر وہ فاروق کی مینشن چلے۔ باران کو دونوں نے پہلے اسکول ڈراپ کیا، پھر وہ لیزی کو اپنا آفس دکھانے گیا اور مقصد اپنے اسٹاف سے بھی اپنی مسز کا انٹرو کروانا تھا۔ ولیمہ چونکہ ایک دن بعد تھا، سو آج سب کے کام معمول کے مطابق ہونے والے تھے۔ رضوان صاحب شاکرہ کے ہمراہ ناشتہ بھی لا چکے تھے، مگر جب رات کے حادثے کا علم ہوا تو جہاں رضوان پریشانی میں مبتلا لگے وہیں شاکرہ کو دلی قرار آیا۔ ویسے بھی وہ یزدان کو پسند تو کرتی نہیں تھی کہ اس کے لیے فکر کرتی، جبکہ براق جدون آج مینٹل اسائلم جانے والے تھے، شاید برہان کو دیکھنے کی خواہش لیے کیونکہ اس کے ڈاکٹر نے اس کی زندگی کو بے یقین قرار دے دیا تھا اور اس کی خبر صرف براق جدون تک ارسال ہوئی تھی۔ نرمین بھی لیٹ ہی اپنے سٹور جانے والی تھی، تبھی کافی بنائے جب باہر آئیں تو بابا کو اجلت میں کمرے سے نکلتا دیکھے فکر مندی سے قریب آئیں۔ بابا جان، کہاں جا رہے ہیں؟ نرمین کے پوچھنے پر ان کے چہرے کی بزرگی میں ایک کرب گھلا۔ برہان سے ملنے۔ میں نہیں چاہتا اسے اس وقت موت کی آسانی کی دعاؤں سے محروم رکھوں۔ وہ اندر سے اپنی ضد اور ہٹ درمی کے سبب ختم ہو گیا ہے۔ یہ سمجھو کہ باپ ہونے کے فرائض نے مجبور کر دیا مجھے۔ تم دل باری مت کرنا، اس کی تباہی میں تمہارا یا میرا کوئی قصور نہیں۔ نرمین نے بابا کا اپنے رخسار کو چھوتا ہاتھ پکڑے پرس محبت سے چومی۔ میں آپ کے احسانات مر کر بھی نہیں چکا سکتی بابا۔ آپ نے میرے اور میرے بیبی کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں وہ میرے دل پر ہمیشہ درج رہیں گی۔ آپ نے ذرا سا بھی مل کر اداس نہیں ہونا۔ وعدہ کریں، اگر آپ کا دل اس شخص کو دیکھ کر دکھا نہ تو اس کا گناہ مجھے جائے گا۔ نم آنکھیں جھپکتی نرمین نہ جانے دل پر اتنے بوجھ کہاں سے لے آئی کہ براق جدون نے اسے پکڑ کر اپنے سینے لگایا۔ وہ سسک اٹھی۔ پگلی، اولاد صرف وہی نہیں ہوتی جسے جنم دیا جائے، اولاد وہ بھی ہوتی ہے بچے جس کے لیے وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا اللہ بے انتہا پرخلوص محبت بھر دے۔ میری کھوکھلی زندگی اولاد کی نافرمانی اور محبوب بیوی کی جدائی کے صدمات سے بری تھی۔ کیا تھا میرے پاس؟ تم نے اور دراب نے میری زندگی کو رنگ دیے، مقصد دیا، ورنہ کب کا اپنی حسینہ کے پاس نکل لیتا۔ وہ دانستہ اختتام تک شریر ہوئے تو نرمین بھی بیگی آنکھوں سمیت مسکرا دی۔ آپ ہم دونوں سے زیادہ جیئیں بابا جان، آپ ہمت ہے ہماری۔ وہ آنسو روک نہ پائیں تو براق جتون اس کی گال پکڑے کھنچ کر ہنسا گئے۔ مجھے تم دونوں سے زیادہ نہیں جینا، ویسے بھی اب سانول بھی ہے تم دو کی ہمت، سو مزید سٹرونگ ہو جاؤ۔ چلو ہو کر آتا ہوں۔ بالکل وہ کمبخت میرا دل نہیں دکھا سکتا، بے فکر رہو۔
وہ بلے بہلا کر پاس سے گزر گئے ہوں، پر یہ نرمین جانتی تھی اس باپ کا دل بیٹے کو دیکھ کر پھٹ جاتا ہے۔ نہ جانے کتنی دیر نرمین اپنے بکھرے ضبط کو ہی سنبھالتی رہی۔ قسمت نے بہت بری جگہ لا کھڑا کیا تھا۔ جب دل اس مرتے ہوئے ہر جائی پر اٹکا تھا تو دھیان اپنی محبت میں سفر کرتے اس مہربان سے الجھا تھا جس کی موجودگی نرمین کے زخموں کو مندمل کر رہی تھی۔ اب کے جو آنسو ان کی آنکھوں سے ٹپکے وہ اس بے بسی پر تھے۔ رویا نہ کریں، دل چاہتا ہے جان لے لوں اپنی۔ اسی مہربان نے چپکے سے آنسو پہنچے تو وہ گھبرا کر پلٹی۔ وہ سامنے کھڑا تھا بے حد تکلیف میں مبتلا۔ نہیں رو رہی، وہ اپنے نادیدہ آنسو رگڑتے آنکھیں چرا گئی تو ساول مسکرایا، کیونکہ آنسو تو اس کے ہاتھ کی پوروں میں جذب ہو چکے تھے، پکے ثبوت کے طور پر۔ مان لیا آپ کا دوسرا گفٹ۔ وہ فوراً مسکرا کر اپنے ہاتھ میں پکڑا ایک انویٹیشن کارڈ نرمین کی طرف بڑھا گیا، جسے نرمین نے چونک کر دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اسے تھامے حیرت سے بولی، کھولے نا۔ ساول کے پیار بھرے جواب پر نرمین کوفت سے سر جھٹک کر اس کارڈ کو کھولتے ہی تھم گئی۔ وہ رائل فلورا نامی بہت بڑے فریگرنس برانڈ کی وارڈ سرمنی کا ایک ایوننگ وی آئی پی کپل انویٹیشن تھا۔ کسی زمانے میں یہاں جانا نرمین کی خواہشات کی فہرست کا پہلا خواب تھا۔ وہ حیرت بھری نم آنکھوں سے ساول کو دیکھنے لگی۔ یہ تو وہ کبھی رد نہیں کر سکتی تھی۔ تو تمہیں کیسے پتا یہاں جانا میرا خواب ہے؟ تم نے میری ڈائری پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا بس۔ وہ کپکپاتے لہجے میں ساول کی آنکھوں کی محبوبیت نظر انداز کرتے بولی، میں نے آپ کی آنکھیں پڑھی تھی بس۔ اور آپ صرف یہاں جا نہیں رہی، آپ ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کی گئی ہیں۔ یہ پاس کپل اسپیشل ہے، تو اگر آپ مجھے ساتھ چلنے کا کہیں گی تو سمجھ لوں گا آپ آدھی راضی ہو گئی۔ وہ اس کی بات سنے ہنس پڑی۔ کتنا ترسا تھا وہ شخص نرمین کی ایسی ہنسی کے لیے جو کوہ نور سے بھی قیمتی تھی۔ تم ضرور چلنا، تم چلو گے نا؟ مجھے یہ گفٹ بہت پسند آیا، تیسرا یا چوتھا رد کر دوں گی پر اسے نہیں۔ آج چلنا ہے، بتاؤ نا پلیز۔ وہ بچوں کی طرح مچل گئی۔ ساول مسکرایا فتح مندانہ، کیونکہ اس کا دیا ہر تحفہ نرمین کی سر آنکھوں پر ہونے والا تھا، اور ابھی بھی ساول انہیں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ پوری اس کی ہو گئی۔ جی آج شام 5 بجے۔ باقی تیسرے اور چوتھے گفٹ کو رد کرنا بھی یوں ہی حرام کرنے والا ہوں آپ کے لیے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کے 100% راضی ہوتے ہی ساول قریشی کیا کرے گا؟ اس بار نرمین سہم سی گئی۔ وہ لہجہ اور آنکھیں محبت و دیوانگی میں ڈبوئے بول کم ڈرا زیادہ رہا تھا کہ کیا کرو گے؟ لہجہ کمزور ہونے سے روکے وہ ڈرے ڈرے بولی تو ساول بے خود سا ہوتے ان کے کان کے پاس جھکا، اسی لمحے آپ سے نکاح ریڈی رکھیے گا، وہ کہہ کر نرمین کے دل کو بہت تیز دھڑکائے پاس سے گزر گیا، جبکہ نرمین نے صوفے کی پشت پر ہاتھ کا پنجہ سا بناتے خود کو لڑکھڑانے سے بچایا اور گردن موڑ کر ساول کی تعاقب میں آنکھیں گھمائیں جو جاتے جاتے گم کر پلٹے، آنکھ ونک کرتے ہی گھر کی حدود پار کر گیا۔ یہ آدمی اور اس کا قریب آنا یقیناً جادو پھونکتا ہے۔ اف نرمین کام ڈاؤن، چھوٹی بچی نہیں ہو جو ایسی کواری لڑکیوں کی طرح تمہارا حال بگڑ رہا ہے۔ نرمین نے خود کو ڈپٹا، پر پھر وہ انویٹیشن دیکھے جی جان سے کھلکھلا دی۔ نہ کرے، دل کر رہا ہے آپ کا ماتھا چوم لوں۔ گڈ لک فار ایوننگ پارٹنر۔ میٹنگ اٹینڈ کیے دوراب واپس اپنے آفس آیا تو لیزی جو میگزین کھولے ٹائم پاس کر رہی تھی، دوراب کی ایکسائٹڈ ہونے پر گردن گھمائے اسے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر رونق ایکسٹرا تھی کیونکہ ساول صاحب نے نرمین کے آدھا مان جانے کی خبر جو دے دی تھی۔ تھینک یو میری جان، تمہارے مشورے نہ ملتے تو میں تو آہیں ہی بڑھ رہا ہوتا۔ اچھا سنو، مجھے ایسے سوشل ایونٹس میں ڈریسنگ کا علم نہیں، تو تھوڑی ٹپس بھیج دو۔ تمہاری لکس ہوں یا فیشن سینس سب کمال ہے شہزادے۔ ساول کی تعریف کرنے پر اب تو وہ شرطیہ چوڑا ہوتا، اوپر سے بریلینٹ روز کلر کے شارٹ فراک پجامے میں کڑھائی سے میچ ہاف وائٹ اسکارف سر پر کھلا ڈلا اڑا اڑا لپیٹے، لیزی بھی انتہائی جچتی موصوف کو روم میں انٹر ہوتے ہی بہکا گئی۔ کال بند کریں، ابھی بیچتا ہوں، کہیں تو سوٹ شوٹ بیچ دوں خود پسند کر کے۔ آپ کہاں اس عمر میں مالز میں دھکے کھائیں گے؟ دوراب نے عمر کی بات کرے ساول کا خون کھولا دیا، البتہ لیزی یوں مسکرائی کہ دوراب کے موسم حسین ہو گئے۔ چانٹے کے مستحق ہو تم اس پر، بس آئیڈیا بیچ دو۔ ابھی ساول قریشی کے فولادی جسم میں بہت دھکے کھانے کی قوت ہے شوہا۔ ساول نے کیوٹ سا منہ بناتے ٹھک سے کال بند کی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھے، جبکہ دوراب ہنس کر لیزی کی مسکراتی نظر دیکھے جھک کر گال پر شرارت کرتے ہی بیٹھا اور لیزی کی کرسی سرکا کر اپنے قریب کھینچتے اس کی ٹانگیں اپنی ٹانگوں کے بیچ قید کر لی۔ لیزی نے آنکھیں نکالی پر دوراب اس کے دونوں ہاتھ تھامتے اس کی ہتھیلیوں کو چومے لیزی کی ہفکی کہیں دور روانہ کر گیا۔ آپ نہ ہوتے تو ہم سب کی دنیا کا نظام بگڑ جاتا ہے نا مسٹر حیدر، کتنے قیمتی ہیں نا آپ۔
یہ شرارت لیزے نے سراسر دراب حیدر کا وہ خمار اتارنے کو کی جو رات سے لیزے کی جی بھر کر ملنے کی خوشی میں سر چڑھا تھا۔ پیاری ہے، کیسی لگی رومانٹک اور پیاری سی قسط؟ کیا ہونے والا ہے اب؟ کون سا سین بیسٹ لگا؟ کس ڈائلاگ نے دل لوٹا؟ ضرور بتائیں اور چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ بنا سبسکرائب کیے کس پڑھ کر جانے والوں؟ غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سبسکرائب ضرور کیا کریں جو آپ ریگولر پڑھ رہے ہیں مجھے۔ تو اب ہم ملتے ہیں ایپیسوڈ 52 میں، جو اس سے بھی زیادہ بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ تو اچھے اچھے ریویوز دینا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو اگلی ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔